السلام علیکم فرینڈس. تو میں بتانے جا رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں، یعنی ان کی حالت کیسی تھی. حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات یعنی کبھی کبھی ایک جو ہے تنکا ہاتھ میں لے کر بولتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا. کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، یعنی کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص نے جو ہے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلواؤ، یعنی جو ہے بدلہ دلوا دیجیے. یعنی اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، اس کا بدلہ لیجیے ان لوگوں سے. تو آپ رضی اللہ جو ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک یعنی درے سے مار دیا، یعنی اس کے ایک مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلواؤ. وہ شخص چلا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بدلہ لے لو. یعنی جو درہ تھا جس سے اس کو مارا تھا جو ہے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس سے بدلہ لے لو. اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، یعنی اس نے پھر ان کو بتا دیا کہ میں نے جو ہے اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیا. گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد میں گھر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا. تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی. تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت تھی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا. یعنی تو پہلے تو جو ہے مسلمان نہیں تھا، تو بے دین تھا، تو اللہ نے تجھ کو سیدھے راستے پہ لایا تجھ کو، اور اللہ نے تجھ کو بادشاہ بنایا، اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، اتنا اس قابل بنایا. اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے. یعنی اب کوئی شخص اگر آ کر تجھ سے کہتا ہے کہ تو مجھے اس ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اسے مارتا ہے. کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے. یعنی اسی آپ کے غلام حضرت عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا. ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی. یعنی ان کے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہ جا رہے تھے تو وہاں آگ جلتی ہوئی نظر آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا. یعنی انہوں نے جو ہے لگا کہ یہ کوئی قافلہ ہے جو رات کی وجہ سے جو ہے شہر نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا. چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں. یعنی ان لوگوں کے لیے رات کا انتظام کریں، ان کی خبر لیں چل کے کہ جو ہے کیا ہوا ہے. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. یعنی وہاں جب گئے تو جو ہے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، وہ چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ایک دیگی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے جس میں صرف پانی بھرا ہوا ہے. یعنی اس میں چولہے پہ کچھ پکنے کے لیے رکھا ہے، ایک پتیلی یا بھگونا جو بھی اس میں دیگی رکھی ہوئی ہے جس میں صرف پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. یعنی اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے سلام کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر، یعنی اس عورت کے قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے. یعنی اس سے پہلے اجازت لی کہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. اس کے بعد میں اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بھوک سے چلا کر رو رہے ہیں. یعنی اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. دریافت فرمایا کہ اس دیگی میں کیا پک رہا ہے؟ یعنی جو اس پہ چولہے پہ چڑھا ہوا ہے، اس میں آگ نیچے جل رہی ہے تو اس میں کیا پک رہا ہے؟ اس میں تو وہی بچوں کو کھلاؤ. تو عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی. یعنی اس میں جو ہے پانی بھر کر بچوں کو بہلانے بھٹکانے کے لیے کہ ہاں ہم کھانا بنا رہے ہیں تو جو ہے اس میں اس کو جو ہے ہم نے آگ پر رکھ دیا.
کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے کہ ہاں کچھ پک رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرے اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی بھوکا ہو، کوئی بھی رو رہا ہے، تو ہم لوگوں کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے، تو جو ہے اس کی خبر لیں۔ اسلم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں کچھ آٹا، کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لے کر غرض اس بوری کو جو ہے خوب بھر لیا۔ یعنی اس میں جو ہے سب آٹا، راشن جو بھی حضرت عمر کے پاس ہوا انہوں نے اس میں بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے کر چلوں، یعنی ہم نے ان سے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لے کر کیوں جائیں گے، میں لے کر چلوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میری بوجھ کو ہی قیامت بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، یعنی جو قیامت میں جو بھی ہوگا یعنی میرے لیے تو کیا میرے بوجھ کو وہ تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا، یعنی قیامت میں جو ہے ہم سے ہی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے یہ کیوں نہیں کیا، کیوں لوگوں کی مدد نہیں کی۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر جو ہے مجبور ہو کر انہوں نے رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، جو ہے تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگی میں آٹا، کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی، یعنی جو اس پہ چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی، جو اس پہ پک رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو اس میں کچھ آٹا، کچھ چربی اس میں ڈال لی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کر دیا، یعنی چولہے میں جو ہے خود ہی پھونک مارنے لگے، اس کو جلانے لگے، اس کو پکانے کے لیے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، یعنی جب وہ پھونک مار رہے تھے، اس کو جلا رہے تھے، آگ تو جل نہیں رہی تھی اور وہ ان کی اتنی آگ نہیں جل رہی تھی کہ وہ جو ہے دھواں نکل رہا، تو ان کی داڑھی سے دھواں جو ہے میں دیکھتا رہا، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے منع کیا تھا، حتیٰ کہ ہریرا سا تیار ہوگا، یعنی تھوڑا ہریرا سا تیار ہوگا۔ اس کے بعد آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر، یعنی اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان کو کھلایا، ان بچوں کو کھلایا۔ جب ہمارے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بچوں کے لیے اتنا کرتے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اس کو آگے جاؤ چلو ہٹو۔ تو ہم لوگوں کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم لوگوں کو کچھ دیا ہے تو پہلے ہم دوسروں کو کھلائیں، بعد میں خود کھائیں۔ اگر پڑوسی میں کوئی بھوکا ہے تو پہلے پڑوسی کو دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، اس کے بعد میں خود کا پیٹ بھریں۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا، یعنی وہ خوش ہو کر بچے جو ہیں سب کھانے لگے ان کے حوالے، اور جو پکا ہوا بچہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، جو تم نے نیکی میرے ساتھ کی ہے، میرے بچوں کے ساتھ کی ہے، جو آپ نے مجھے کھانا دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بدلہ ضرور دے گا۔ تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تم مجھ کو بھی وہیں پاؤ گے، یعنی وہ بولی کہ جو ہے کاش جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ہی یہ خلیفہ ہیں، یعنی تو اس نے بولا کہ کاش تم کو ہی خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو وہاں مجھے ہی پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی
ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको जो है उनको रोते हुए देखा था। यानी उन्होंने ये फरमाया कि जो है मैं इसलिए वहाँ पे बैठ गया कि मैंने उस औरत को रोते हुए देखा था, मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देख लूँ। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत उनके बच्चों को इतना रोते हुए तड़पते हुए देखा था, तो उनको जब खाना खिलाया उसके बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पे बैठ गए। उनको देखने लगे कि जितनी देर हमने उनको रोते हुए देखा है उससे ज़्यादा देर हम उनको हंसते खिलखिलाते हुए देखें। सुबह की नमाज में अक्सर जो है सूरह कहफ, तोहा वगैरह पढ़ी, बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते हैं। यानी सुबह की नमाज के टाइम जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह तोहा और सूरह कहफ पढ़ते और रोते कि कई सफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे, जो है इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाहि पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ ना निकली। यानी इतना रोने लगे कि उनकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाने और बीमार हो जाते। यानी तहज्जुद की नमाज में रोते रोते वो गिर जाते और बीमार हो जाते, यानी इतना रोते। यह है अल्लाह का खौफ, इतना वो यानी अल्लाह का खौफ, उनके दिल में खौफ था। यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामों बादशाह डरते थे। यानी यह है अल्लाह का खौफ जिसके जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़े बड़े बादशाह भी डरते थे। तो आज भी 1350 बरस तक 1350 बरस के ज़माने तक का दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ अच्छा ऐसा बर्ताव करता है? कोई नहीं करता है। आजकल तो चाहे जिसके पास हो, जितना हो उतने कम है, जितना अल्लाह ताला उसको दे दे उतना ही कम है। वो सब उसके आगे बस कोशिश ही करते रहते हैं, इतना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये सब यहीं का धरा रह जाएगा कि जो भी हम लोगों के पास है, जितना भी अल्लाह ने हमको दिया है, क्यों तो हम लोगों की चाहिए कि अगर कोई गरीब हो, कोई भूखा, तो हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, हम लोगों को सदका देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम लोगों की मदद करें, और मदद करें तो खुशी खुशी करें, कभी भी हिचकिचाएं ना और दिखाएं ना। जो भी मदद करें वो अल्लाह के रास्ते नेक दिल से करें। तो मेरी आप लोगों से यही है कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया कि हज़रत उमर के जो हमने कहानी बताई, तो आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर कुछ भी समझ में आया हो तो उसका जवाब जो है कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग जो है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, नहीं सुनते होंगे। अभी एक सीरियल ड्रामा होता तो पूरी बातें सुनते, पूरा सीरियल देखते और डेली वेट करते हैं आज क्या आएगा, कल क्या आएगा, आज क्या आएगा, कल क्या आएगा। तो ये अल्लाह की बातें हैं और ये आखिरत की ही बातें हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग अच्छी अच्छी बातें सुनें और उस पर अमल करें, लोगों को भी शेयर करें, लोगों को भी बताएं कि हज़रत उमर और हज़रत जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ सही है हम लोगों को मुसलमान बनाने में। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जो है सब्र शुक्र करें और लोगों की मदद करें। अल्लाह हाफिज़।